سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ شریعت میں، اسلام میں حج کے 3 طریقے ہیں، 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، حج افراد، یعنی صرف حج کرنا، اپنے وطن سے، پاکستان سے، جہاں سے بھی آپ جا رہے ہیں، صرف حج کا احرام باندھ کے جائیں اور پھر حج کے دنوں میں حج کے اعمال ادا کر کے احرام کھول دیں۔ اس کو حج افراد کہا جاتا ہے، اکیلا حج۔ دوسری قسم، دوسری صورت ہے حج قران۔ قران کا معنی ہوتا ہے ملانا، جوڑنا 2 چیزوں کو۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ یہاں اپنے وطن سے حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا احرام باندھیں، وہاں جا کر مکہ مکرمہ میں پہلے عمرہ کریں گے، پھر حج کے دنوں میں حج کے اعمال کریں گے۔ درمیان میں احرام نہیں کھولا جائے گا۔ حج کے اعمال ادا کرنے کے بعد 10 ذی الحجہ کو احرام کھلے گا۔ تو ان دونوں جو صورتیں ہیں، حج افراد اور حج قران، ان میں زیادہ دن تک احرام کی پابندیوں میں رہنا ہوتا ہے۔ اس لیے عام طور پر ہمارے یہاں سے جانے والے احباب حج افراد اور حج قران نہیں کرتے۔ تیسری صورت حج تمتع ہے۔ تمتع کا معنی فائدہ اٹھانا، نفع حاصل کرنا۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ یہاں پاکستان سے ہم صرف عمرے کا احرام باندھیں گے، وہاں جا کر مکہ مکرمہ میں عمرے کے اعمال ادا کر کے احرام کھول دیں گے۔ پھر 8 ذی الحجہ کو حج کے ایام جب شروع ہوں گے، تب ہم حج کا احرام باندھ کے حج کے اعمال ادا کریں گے۔ اس طرح پورے سفر میں صرف 4 دن ہمیں احرام کی حالت میں رہنا ہوگا، 1 دن عمرہ کے لیے اور 3 دن حج کے لیے۔ یہ چونکہ آسان ہے، اس لیے ہمارے یہاں سے عام طور پر جانے والے احباب حج تمتع ادا کرتے ہیں۔ تو جو احباب مدینہ منورہ جاتے ہیں وہ یہاں سے احرام نہیں باندھیں گے، بغیر احرام باندھے عام کپڑوں میں اسی حالت میں مدینہ منورہ حاضر ہوں گے۔ وہاں جتنے بھی ایام ہیں وہ گزارنے کے بعد جب مکہ مکرمہ جائیں گے تو پھر مدینہ منورہ سے عمرے کا احرام باندھنا ہوگا۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ کے جو اعمال ہیں وہ صرف 4 کام کر لیں تو عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ پہلا کام احرام باندھنا، احرام کے لیے غسل کر لیا اور اس کے بعد 2 چادریں جو احرام کی حالت میں پہنی جاتی ہیں، 2 چادریں آپ نے پہن لیں، 2 رکعت نماز نفل احرام کی نیت سے ادا کریں گے، اور اس کے بعد 2 کام کرنے ہیں جو کہ احرام باندھنے کا عمل ہے۔ ایک عمرے کی نیت کرنی ہے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرها لی وتقبلها منی۔ اے اللہ، میں عمرے کا ارادہ کر رہا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ اس کے بعد 3 مرتبہ آپ تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ 3 مرتبہ جب آپ دہرائیں گے تو احرام بن گیا۔ یہ بات اگر سمجھ لی جائے کہ احرام باندھنا ان 2 چادروں کے پہننے کا نام نہیں ہے، بلکہ نیت اور تلبیہ پڑھنے سے احرام بنتا ہے۔ لہذا بڑی سہولت آپ کے لیے ہو جائے گی کہ ضرورت کے وقت میں آپ یہ چادریں تبدیل بھی کر سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں۔ ضرورت کے وقت میں آپ یہ چادر اتار سکتے ہیں، اس سے آپ کا احرام نہیں کھلے گا۔ تو بہرحال آپ نے نیت کی، تلبیہ پڑھا تو آپ کا احرام بن گیا عمرے کا۔ خواتین بھی چونکہ موجود ہیں، ان کے احرام باندھنے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے کہ اپنے کمرے میں ہوٹل میں ہی غسل کر کے عام جو کپڑے استعمال کرتی ہیں خواتین کے لیے احرام کا کوئی خاص لباس نہیں ہے، بس انہوں نے بھی 2 رکعت نفل پڑھ کے اور اسی طرح نیت کرنی ہے، تلبیہ پڑھنا ہے، احرام ان کا بن گیا۔ وہ خواتین جو شرعی عذر کی وجہ سے نماز ادا نہیں کر سکتی، وہ عام طور پر بہت زیادہ، اور ان کے ساتھ جو مرد حضرات ہیں وہ بھی اس وجہ سے کچھ پریشانی میں ہوتے ہیں کہ اب کیا بنے گا۔ تو اللہ جل شانہ نے ہمیں جو دین اسلام عطا فرمایا بہت ہی آسان ہے اگر اس کو سیکھ لیا جائے۔ تو ایسی خواتین
وہ بھی احرام باندھ کر مکہ مکرمہ جائیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے نماز ادا نہیں کرنی، غسل کر کے عام کپڑے پہن کر بس وہ نیت پڑھیں گے، نیت کریں گے، دل کا ارادہ ہے اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اور اس کے بعد 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں گی، احرام بند کیا، اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نیت کے الفاظ جو میں نے عربی میں ادا کیے ہیں، اگر عربی زبان میں کلمات نہ بھی آتے ہوں اپنی زبان میں کہہ دیجیے۔ اصل میں تو نیت دل کا ارادہ ہے، آپ نے ارادہ کر لیا کہ اب میں نے عمرہ کرنا ہے، اور اس کے بعد تلبیہ پڑھا تو احرام بند کیا۔ یہاں میں عرض کر دوں کہ احرام کی حالت میں شریعت نے چند چیزیں ایسی ہیں جن کی پابندی ہم پر عائد کی ہوتی ہے، بس ان کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ مرد حضرات احرام کی حالت میں، وہ چاہے عمرے کا ہو یا حج کا احرام، احرام کی حالت میں مرد حضرات سلا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے، کوئی بھی کپڑا سلا ہوا استعمال نہیں کریں گے۔ دوسری بات، خواتین ہر طرح کا کپڑا پہن سکتی ہیں۔ دوسری چیز، مرد حضرات اپنا سر اور چہرہ نہیں ڈھانپیں گے، خواتین سر پر کپڑا لیں گی، اسکارف باندھیں گی، اور چہرے کا پردہ اس طرح کریں کہ چہرے کے ساتھ کپڑا نہ لگے۔ تو الحمدللہ اس کا بہترین نظم، جہاں سے آپ احرام کا سامان خریدتے ہیں وہاں پی کیپ ان سے آپ کہہ دیجئے تو آپ کو مل جائے گی، اس میں پردہ بھی ہو جاتا ہے اور کپڑا چہرے سے دور بھی رہتا ہے۔ تیسری چیز کہ آپ نے احرام کی حالت میں جس کا خیال رکھنا ہے، خواتین و حضرات سب کے لیے حکم ہے خوشبو استعمال نہیں کریں گے، اور خوشبو والی کوئی بھی چیز استعمال نہیں کریں گے۔ اور چوتھی چیز جس کا خیال رکھنا ہے، بال اور ناخن نہیں کاٹیں گے، کسی بھی حصے کے بال ناخن، ایک دو بال گر جائیں وضو کرتے ہوئے، داڑھی کے بال گر گئے، سر کے بال جھڑ گئے، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ نے خود سے بال نہیں کاٹے اور نہ کاٹنے ہیں۔ پھر اسی طرح مرد حضرات بند جوتا نہیں پہنیں گے، موزے وغیرہ خواتین پہن سکتی ہیں۔ اور ایک عمل جس کا خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ اگر میاں بیوی ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں تو ازدواجی تعلقات اور اس سے متعلق ہر کام ہر بات احرام کی حالت میں منع ہے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر دوسرا جو عمرے کا عمل ہے طواف، اس میں چند ایک باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ طواف کہاں سے شروع ہوتا ہے، تو کتابوں میں یہ لکھا آپ کو ملے گا کہ طواف شروع ہوتا ہے حجر اسود سے۔ یہ بعض کتابوں میں لکھا ہوگا کہ مطاف یعنی جو صحن ہے خانہ کعبہ کے ارد گرد، اس میں کالی پٹی یا براؤن پٹی، وہاں سے آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ اب بڑی سہولت یہ کر دی گئی کہ حجر اسود چونکہ جب وہاں لوگ موجود ہوں تو دور سے نظر نہیں آتا، تو آسانی کے لیے سعودی انتظامیہ نے گرین ٹیوب لائٹیں لگاتی ہیں، وہ دور سے آپ کو ہر وقت میں نظر آئیں گی، اور یہ نشانی ہے کہ اس کونے میں خانہ کعبہ کے حجر اسود ہے۔ تو گویا آپ نے گرین ٹیوب لائٹ کے قریب آنا ہے اور یہاں سے طواف کا عمل شروع کرنا ہے۔ گرین ٹیوب لائٹ کے بالکل سامنے آنے سے پہلے ایک عمل مرد حضرات اور خواتین سب نے یہ کرنا ہے کہ اب آپ نے تلبیہ پڑھنا بند کر دینا ہے۔ اب تک آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے آئے، یہاں تلبیہ روک دیں گے، لبیک اللہم لبیک۔ دوسرا کام مرد حضرات نے یہ کرنا ہے کہ اضطباع کریں گے۔ اضطباع کا معنی ہوتا ہے وہ چادر جو آپ نے اوپر لے رکھی ہے اس کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیں گے، رائٹ شولڈر آپ کا خالی ہو جائے گا، اس طرح سے آپ چادر کریں گے۔ یہ صرف طواف کے دوران سنت ہے، نہ اس سے پہلے نہ بعد۔ اور تیسرا کام کہ آپ نے عمرے کا طواف کرنے کی نیت کرنی ہے کہ میں عمرے کا طواف کرنے لگا ہوں، چونکہ آپ نے حج کا بھی طواف کرنا ہے، نفلی طواف بھی کرنے ہیں، تو ابھی صرف عمرے کا طواف۔ اب آپ ذرا آگے بڑھیں گے تو اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ گرین ٹیوب لائٹ بالکل آپ کے پیچھے ہو، بیک پہ آ جائے، سامنے آپ کے خانہ کعبہ ہے۔ آپ توجہ کیجئے گا مرد حضرات کہ آپ خانہ کعبہ کے بالکل سامنے اس کونے پر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائیں گے کانوں تک،
بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ یہ ہے استقبال خانہ کعبہ کا۔ پھر دوبارہ یہیں کھڑے کھڑے ہاتھوں کو ذرا نیچے رکھیں گے، دوبارہ پھر پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اب ہاتھوں کو چوم کر چھوڑ دیں گے۔ یہ حجر اسود کا استلام ہے۔ تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اب آپ نے خانہ کعبہ کے گرد چلنا گھومنا شروع کر دینا ہے، اس طرح کہ خانہ کعبہ آپ کے لیفٹ سائڈ پہ ہوگا اور گرین ٹیوب لائٹ آپ کے رائٹ سائڈ پہ آ جائے گی۔ اب جب آپ کا یہ طواف کا عمل شروع ہوا تو اس کے دوران بھی آپ نے چند ایک باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ پورے طواف میں وضو ہونا ضروری ہے، پورے طواف کے اندر۔ دوسری بات کہ اس طواف کے دوران کوئی دعا ایسی مخصوص نہیں ہے جس کا پڑھنا ضروری ہو، لہذا گزارش یہ ہے کہ کتاب کھول کر موبائل سامنے رکھ کر کوئی بھی چیز آپ کے ہاتھ میں ہو اس کو دیکھ کر دعائیں پڑھنا یہ درست نہیں ہے، اس سے بعض دفعہ نقصان ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی آپ کو دعا آتی ہو یا آپ دعا مانگنا چاہیں، ذکر کرنا چاہیں، سب کی اجازت ہے، لیکن ابھی آپ تلبیہ نہیں پڑھیں گے۔ تلاوت کرنا چاہیں، درود پاک پڑھنا چاہیں، سب اجازت ہے۔ تو آپ یوں جب چکر لگائیں گے، تیسری بات جو آپ نے اس دوران خیال رکھنا ہے، مرد حضرات پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے، ریمیم نام۔ رمل کا مطلب ہوتا ہے ذرا اکڑ کر چلنا، کندھے ہلاتے ہوئے چلنا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر۔ تو رش میں جس قدر ممکن ہو آسانی کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ صرف مرد حضرات کے لیے ہے پہلے 3 چکروں میں۔ اگر بالفرض پہلے 3 چکروں میں یاد نہ رہے تو بعد والے 4 چکروں میں یاد آنے کے باوجود بھی آپ نے رمل نہیں کرنا، کیونکہ جس طرح پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے، اسی طرح بعد کے 4 چکروں میں رمل نہ کرنا سنت ہے۔ تو اس طرح سے جب آپ چلتے ہوئے دوبارہ گرین ٹیوب لائٹ کے سامنے آئیں گے، پھر ایک مرتبہ آپ نے استلام کرنا ہے۔ بس جس رخ پر چل رہے ہیں اسی طرح آپ چلتے چلتے صرف چہرہ اپنا خانہ کعبہ کی طرف گھماتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھوں کو چوم کر بس آگے چلتے رہیں گے۔ اس طرح ہر چکر میں جب بھی آپ یہاں پہنچیں گے تو آپ نے استلام کرنا ہے۔ پورے طواف کے اندر 7 چکروں میں آپ شروع کرتے ہوئے ایک مرتبہ استلام کریں گے اور مکمل ہونے پر بھی کریں گے تو 8 مرتبہ استلام ہو جائے گا ایک طواف کے اندر۔ تو یہ آپ کا طواف کا وہ عمل ہے جو کہ عمرہ کے اندر بھی فرض ہے اور پھر حج میں بھی آپ نے ادا کرنا ہے، جیسے ابھی فرمایا طواف زیارت وہ بھی فرض ہے، تو اسی طریقے سے آپ نے حج میں بھی طواف کرنا ہوگا۔ خواتین و حضرات، طواف کے 7 چکر مکمل ہونے کے بعد اب اس سے متعلق ایک کام یہ ہے کہ آپ ذرا پیچھے ہٹیں گے خانہ کعبہ کے دروازے والی سائڈ پہ، تو وہاں آپ دیکھیں گے گولڈن جار ہے ایک، وہاں پتھر رکھا ہوا ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات محفوظ ہیں۔ اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر فرمایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ یہاں اپنے ہر طواف کے بعد، حج کا ہو، عمرے کا ہو، نفلی طواف ہو، ہر طواف کے بعد آپ نے 2 رکعات نماز ادا کرنی ہے، واجب الطواف۔ یہ اب الحمدللہ بہت وسیع جگہ بنا دی گئی، خواتین کے ساتھ کھڑی ہو کر نماز ادا کریں، مرد حضرات مردوں کے ساتھ نماز ادا کریں۔ 2 رکعات نماز آپ نے ادا کرنی ہے۔ بہتر مستحب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد اگر یاد ہو، اس صورت میں پڑھ لی جائیں، ورنہ کوئی بھی صورت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب نماز ہوتی ہے کہ اب تک ہم ساری زندگی یہاں سے نمازیں پڑھتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، اور یہ وہ نماز ہے کہ اب خانہ کعبہ بالکل ہمارے سامنے ہے اور ہم ہاتھ باندھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو پوری توجہ کے ساتھ یہ 2 رکعات ادا کی جائیں، اس کے بعد خوب دعا کی جائے، اور دعا کے بعد آپ ذرا پیچھے ہٹیں گے تو انہوں نے آب زمزم کے کین رکھے ہوئے ہیں، آب زمزم ہے، پانی ہے، تو وہاں کھڑے ہو کر بیٹھ کر جیسے طبیعت ہو پانی پیجئے اور دعائیں بھی کیجئے۔ تو یہ آپ کا طواف کا عمل الحمدللہ مکمل ہوا۔ تیسرا کام جو عمرہ کے اندر خواتین و حضرات نے کرنا ہے وہ ہے سعی، صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا۔
خانہ کعبہ سے جب آپ طواف کے اعمال سے فارغ ہو کے دیکھیں گے تو وہاں لکھا ہوتا ہے سعی اس طرف ہے یا صفا اس طرف ہے. تو صفا پہاڑی پر آپ نے پہلے جانا ہے. اب صرف نشانات ہیں، پہاڑی تو نہیں ہے. تو صفا پر جا کر آپ نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے تھوڑی دیر دعا کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے مروہ پہاڑی کی طرف چلنا شروع کرنا ہے. یہ جو صفا مروہ کے درمیان کا عمل ہے سعی، اس کے اندر آپ نے چند ایک باتوں کا خیال رکھنا ہے. اسی طرح پہلی بات تو یہ ہے کہ سعی کے اندر وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے. اگر ہو تو اچھی بات ہے، نہ بھی ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دوسری بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ سعی کے دوران کوئی دعا لازم نہیں ہے. جو بھی آپ پڑھنا چاہیں، جو بھی یاد ہوں، مانگنا چاہیں، سب کی اجازت ہے. اور تیسری بات سعی کے دوران جو یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ میلین اخضرین، سبز ایریا، گرین ایریا، وہاں آپ دیکھیں گے لائٹیں بھی گرین ہیں. تو اس علاقے میں، اس ایریے میں، اس جگہ میں مرد حضرات کے لیے حکم ہے کہ وہ ذرا تیز رفتار سے چلیں گے. خواتین عام رفتار سے چلتی رہیں، اور یہ مردوں نے ہر چکر میں 7 چکروں میں اسی طرح چلنا ہے. آپ صفا سے چلتے ہوئے جب مروہ پر پہنچیں گے، ایک چکر آپ کا مکمل ہو گیا. پھر مروہ سے آپ صفا پر آئیں گے، 2 چکر آپ کے مکمل ہو گئے. یعنی ایک جانب جانا یہ مکمل ایک چکر ہے. اس طرح سے صفا سے آپ کا سعی کا عمل شروع ہوگا اور مروہ پر جا کر آپ کے 7 چکر مکمل ہو جائیں گے. تو الحمدللہ عمرے کا تیسرا کام صفا مروہ کے درمیان سعی یہ بھی مکمل ہوا. اس کے بعد آپ باہر نکلیں گے تو اب چوتھا کام ہے بال کٹوانا. اس میں شریعت کی طرف سے 2 صورتیں ہیں، 2 آپشن ہیں. ایک یہ ہے کہ سر کے بال، مرد حضرات کے لیے عرض کر رہا ہوں، سر کے بال منڈوا لیے جائیں. اس طرح سے مشین سے پورے سر کے بال منڈوا لیے جائیں. اس کو حلق کہا جاتا ہے. یہ افضل اور بہتر صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ حضرات جن کے بال 1 انچ سے بڑے ہیں، ان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ 1 انچ بال، انگلی کے ایک بورے کے برابر اپنے سر کے بال چھوٹے کروا لیں. تو اس سے بھی یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے. یہ عمرہ اور حج مکمل ہونے پر سر کے بال منڈوانا یا کتروانا واجب ہے، احرام سے نکلنے کے لیے ضروری ہے. تو جیسے ہی آپ نے سر کے بال منڈوائے، الحمدللہ آپ کا احرام کھل گیا، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. خواتین بھی اپنے سر کے بال کٹوائیں گی. اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ خود محرم ہیں، اپنی بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، یا آپ کی بیگم ساتھ ہیں، ان کے بال آپ خود کاٹ سکتے ہیں. خواتین آپس میں بھی ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتی ہیں. آسان طریقہ یہ ہے کہ سر کے بالوں کی، خواتین کے بالوں کی جو چٹیا ہے اس میں بالکل آخری کونا باریک ہوتا ہے ان خواتین کا جو کہ بال نہیں کٹواتی. پہلے اس کو کاٹ دیا جائے کہ سر کے اکثر بال جہاں جمع ہو رہے ہیں وہ موٹا حصہ باقی رہ جائے. اب اس کو آپ اپنی انگلی پر ایک سرکل، ایک چکر دے کر انگوٹھے سے دبائیں گے، اوپر سے کاٹ دیں تو 1 انچ بال یقیناً کٹ جاتے ہیں. یہ آسان طریقہ ہے. تو 1 انچ بال خواتین کے بھی جب کٹ جائیں تو ان کا بھی عمرہ مکمل ہو گیا اور احرام الحمدللہ کھل گیا. تو الحمدللہ عمرے کا عمل آپ نے سمجھا، بڑی آسانی کے ساتھ یہ مکمل ہوا. اب آپ اپنے ہوٹل میں پہنچیں گے تو یہ غسل کر کے چادریں اتار دیں، عام سلے ہوئے کپڑے آپ استعمال کریں گے. حج کے ایام شروع ہونے تک آپ فارغ ہیں. اب ان دنوں میں سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے، کس طرح وہاں وقت گزارا جائے. تو اس سے متعلق صرف ایک ہی گزارش ہے، اس بات کی کوشش کریں کہ نمازیں جماعت کے ساتھ ادا ہوتی رہیں. اتنا لمبا سفر کر کے ظاہر اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے جا رہے ہیں، تو نماز تو فرض ہے ہی، یہاں بھی وہاں بھی، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا ثواب بھی بڑھا دیا. تو ایک بات تو یہ. دوسرا یہ کہ حج سے پہلے مزید عمرہ کرنے کی کوشش نہ کریں. صرف روزانہ کی بنیاد پر جتنا آسانی سے ہو بیت اللہ کا طواف کرتے رہیے. طواف کی وہ عبادت ہے کہ جو صرف وہاں خانہ کعبہ میں ہی ادا ہوتی ہے، دنیا میں کسی اور جگہ یہ عبادت نہیں ہوتی. تو یہ جو طواف ہوگا یہ نفلی طواف ہے، اس میں احرام بھی نہیں ہے،
وہ رمل بھی نہیں ہے، استوا بھی نہیں ہے، سادہ کپڑوں میں بس آپ نے گرین ٹیوب لائٹ سے نیت کرنی ہے، نفلی طواف شروع کرنے لگا ہوں اور اسی طرح 7 چکر لگانے ہیں، 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، آپ کا طواف مکمل ہو گیا۔